أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله مولانا العظيم۔ گزشتہ آیات میں سورہ نساء کی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے تقوی کا حکم اختیار فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ ڈنڈے سے، قوانین سے اور زبردستی منوانے سے ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ پیار محبت سے اور جو ہے ان کو تقوی کی شریعت کی زندگی ان کے دلوں میں اتار دی جائے تو پھر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب صحابہ کرام افغانستان کی سرزمین پہ داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ افغانستان کو جلدی سے فتح نہ کرو، اس کو سپیڈ سے فتح نہ کرو بلکہ رک جاؤ۔ آپ نے فرمایا ان کے اندر آہستہ آہستہ دین کی محنت کرو، ان کے اندر اسلام ڈال دو۔ یہ اتنی بہادر قوم ہے کہ جب ان کے دلوں کے اندر اسلام اتر آئے گا نا پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور اگر ہم نے ان کو زبردستی یہ علاقے فتح کر بھی لیے تو کل کو جب پھر ان کو طاقت ملے گی یہ آزاد قوم ہے، ہمارے خلاف پھر لڑیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ سمجھداری اور بصیرت کو سلام ہے۔ آپ کی سمجھداری ویسے ہی ثابت ہوئی جیسے آپ نے فرمایا۔ آپ نے وہ افغانستان کے علاقے سپیڈ سے فتح نہیں کیا بلکہ فتح روک کر اسلام کی محنت کی۔ کچھ علاقے تو وہ تھے کہ دیکھو جہاں کہتے لوگوں نے علاقے تو فتح کیے، دل فتح نہیں کیے، اور جہاں علاقے فتح ہوئے ہیں دل فتح نہیں ہوئے وہاں آج بھی جا کر آپ دیکھو اسلام کا حال ایسا ہے کہ بیان کے قابل نہیں۔ اور جن علاقوں کے اندر اسلام نے اور مسلمانوں نے جا کر ایسی فتح کی ہے کہ لوگوں کے دل فتح کیے تو وہاں الحمدللہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور آج بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے تقوی جب انسان کی زندگی میں آئے گا تو انسان بڑے بڑے احکامات ادا کرنے آسان ہو جائیں گے۔ آج کی آیات میں اور آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں سے سب سے پہلے یتیموں کا تذکرہ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، تم یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، ان کے مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم ناپاک مال کو عمدہ مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم یتیموں کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ جانوروں کے اندر یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کی ماں فوت ہو جائے، کیونکہ جانوروں کے اندر نسب جو ہے وہ ماں کی طرف سے چلتا ہے، باپ کی طرف سے نہیں چلتا، اور انسانوں کے اندر نسب جو ہے یہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں چلتا، سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کا سید نسب جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے چونکہ بیٹا کوئی نہیں تھا اور جو ہوئے وہ فوت ہو گئے، آگے ان کی نسل نہیں چلی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے جو حضور کی نسل چلی اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے اور وہی سید خاندان کہلاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جانوروں کے اندر نسب ماں کی طرف اور انسانوں کے اندر نسب جو ہے وہ کدھر چلتا ہے، باپ کی طرف چلتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ جل جلالہ انسانوں کو ان کے باپ کے ناموں سے ہی پکارے، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے۔ اب اگر کسی بچے کا والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے۔ اب یتیمی رہے گی کب تک؟ ویسے تو ہر سیانہ بوڑھا آدمی تقریباً یتیم ہی ہوتا ہے کیونکہ اکثروں کے ماں باپ فوت ہو چکے، تو یتیم کب تک رہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا لا یتم بعد احتلام، اور ایک روایت میں فرمایا لا یتم بعد بلوغ، کہ بالغ ہونے تک یتیمی ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں، بالغ ہونے تک یتیم، لہذا کوئی نابالغ ہے، یتیم ہے اور وہ حقدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جاتی۔ لیکن اب ایک آدمی بالغ ہے، بڑا ہو گیا، اب وہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا پھرتا ہے، میں تو یتیم آدمی ہوں، اب اس کی یتیمی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اگر اس طرح ہر بندے کو یتیم سمجھو گے تو پاکستان کا صدر اور وزیر بھی یتیم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بھی ماں باپ فوت ہوئے ہوں تو اس کو بھی بندہ پھر زکوٰۃ دینی شروع کر دے۔ تو یتیمی کے احکامات، اور اسی طرح بیوہ، لوگ کہتے ہیں بیوہ کو زکوٰۃ دے دو، جی بیوہ ہے، وہ بیوہ کو دیکھو پہلے وہ زکوٰۃ کی مستحق بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ بیوہ تیرے سے بھی زیادہ مالدار ہو، تو بیوہ کو زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہے، تو بیوہ تو پاکستان کی وزیر اعظم بھی بن گئی۔ اس لیے جو ہے وزیر اعظم، صدر اور بڑے بڑے مالدار طبقہ حیثیت دیکھنی چاہیے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ تو یتیم کب تک ہوتا ہے؟ جب تک نابالغ۔ اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں جدا چیز کو، الگ چیز کو۔ یہ سیپی ہوتی ہے نا سمندر کے اندر، اس سیپی کا جب منہ کھلتا ہے تو اس کے اندر بارش کا جو قطرہ جاتا ہے، اللہ کی شان، وہ سیپی کے اندر موتی بن جاتا ہے، اس موتی کو یتیم کہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم، کیا مطلب؟ یتیموں میں ایک انوکھے پیغمبر اور انوکھے یتیم، ممتاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ تو اس لیے یتیم اس کو کہتے ہیں جو الگ ہو گیا ہو، یعنی جس کے ماں باپ، اس کا جو ہے والد اس سے الگ ہو گیا ہو تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام نے بڑی تاکید کی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے، حضور کے زمانے سے پہلے، یتیموں سے بڑی زیادتیاں ہوتی، جس طرح عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں کہ عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اگر عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اسے جو ہے منحوس عورت سمجھا جاتا، بلکہ بڑی دیر تک یہ جو ترقی یافتہ ایڈوانس ملک ہیں، جاپان، چائنا جیسے، یہ حضور کے زمانے سے پہلے اس بات میں بحث کرتے تھے کہ عورت جو ہے یہ انسان بھی ہے کہ انسان نہیں۔ بہت دیر تک بیچارے یہ بحث کرتے رہے کہ انسان ہے کہ نہیں، لیکن یہ اسلام آیا کہ جس نے آ کے عورت کو عزت دی اور بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کا یہ مقام، اس کا یہ مقام۔ آج بچیوں کو دھوکہ لگا ہے، بیچاریاں سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں پابندیاں لگائی ہیں، جیسے ہی ہم اسلام سے باہر نکلیں گی تو ہمیں حقوق مل جائیں، آزادی ملے گی۔ ایسی آزادی پہ لعنت ہے کہ جس کے اندر عورت کو گندے کپڑے کی طرح استعمال کر کے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی زینت بنایا، عزت دی۔ اسی طرح اسلام نے یتیموں کو حقوق دیے اور یتیموں کی عزت دی۔ کتنی عزت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے حقوق کا لحاظ کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہوتی، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن حضور کے اس طرح قریب ہوگا۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی جو ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر فوت ہو گئے، میں ان کے جو ہے یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لقد حضرت بحذار من النار، تو نے اب یتیم بچوں کی پرورش کر کے جہنم کے سامنے ایک باڑ لگا دی، یعنی اب اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں جانے سے محفوظ فرمائیں، گویا کہ باڑ لگ گئی، اب تو جہنم میں نہیں جائے۔ تو کتنی بڑی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے کو اس کے بالوں کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو جس گھر میں یتیم ہو تو بھائی اس لیے جو ہے ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ لوگ یتیموں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اب اس کا باپ فوت ہو گیا، اب یہ مصیبت ہمارے سر پڑ گئی، اس کو کون سنبھالے گا، اس کو کون دیکھے گا، بلکہ خوش ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یتیموں کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا اب وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، تم یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ کیا مطلب؟ یتیم پہلے نابالغ ہیں، جب نابالغ تھے، دیکھو یہ قرآن نے کتنا سنہرا اصول سمجھایا ہے۔ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، اب آپ اس کو یتیم کو اس کے پیسے ابھی نہ دے دو، اس لیے کہ وہ ناسمجھ بچہ ہے اور وہ اپنا مال ضائع کر دے، بلکہ فرمایا کہ جب وہ بالغ ہونے تک چلا جائے، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، اب تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اس سے پہلے ان کے مال کی حفاظت کرو اور ہر کسی انسان سے حفاظت کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اس کے دو مطلب ہیں کہ خبیث کو طیب سے تبدیل نہ کرو۔ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ عادت تھی کہ جب یتیم کا باپ فوت ہو جاتا تو لوگ کیا کرتے، لوگ اس کا جو اعلیٰ قسم کا مال ہوتا وہ خود اٹھا لیتے اور خراب بچا کھچا کوڑی قسم کا مال جو ہے وہ یتیم کے گھر میں رکھ دیتے کہ چلو یہ خراب مال جو ہے یہ اس بچے کا ہو گیا، اس کو کیا پتہ ہے کہ میرے ابا نے کون سا مال خریدا تھا کون سا نہیں خریدا۔ اب یہ ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، لوگ اس کی جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، اس کے ہاتھ سے گھڑی اتار لیتے ہیں، اس کا سامان چرا لیتے ہیں، کون سا کسی نے دیکھنا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ تو میرے دوستو تقویٰ یہ بتائے گا کہ دنیا کا کوئی کیمرہ تجھے دیکھے نہ دیکھے، تجھے اللہ کی ذات دیکھ رہے ہیں۔ تو یتیم کا مال ہڑپ کر رہے، کھا رہے، تجھے اللہ کی ذات دیکھ رہے۔ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم گھٹیا مال کو یعنی اپنا ان کا عمدہ مال لے کر ان کو گھٹیا مال نہ دو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خبیث اس مال کو کہتے ہیں جو حرام ہو، کہ تم ایسا نہ کرو اپنے حلال مال کو حرام مال کے ذریعے خراب کر لو۔ اپنے حلال مال کے اندر یتیم بچوں کا پیسہ لے لے کر رکھ لیا۔ دیکھو پورے دودھ کے اندر منع من دودھ، اس کی مثال دیتے ہیں علماء کرام کہ منع من دودھ ہے، اس دودھ کے اندر آپ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو تو سارا منع من دودھ جو ہے وہ گندا اور خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے حلال مال کے اندر 1% بھی حرام روپے کا شامل کر لو، ایک جو ہے چوبنی جو ہے وہ حرام مال کی شامل کر دو تو وہ تمہارے سارے حلال مال کو خراب کر دے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ نکال دو گے اپنے مال کی میل کچیل تو وہ جو تھوڑی سی زکوٰۃ، دیکھو 1 لاکھ کے پیچھے صرف 2500 روپیہ، 2500 روپیہ اللہ کے رستوں پہ نکالو گے تو اللہ تمہارے باقی سارے مال کو پاک کر دیں۔ اور جو ہے اگر میرے دوستو اس 2500 کو بھی حلال مال کے ساتھ ملا کے رکھا، نکالا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2500 جو تم نے اپنے پاس رکھا ہے یہ تمہارے حلال مال کو بھی لے ڈوبے گا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ دیکھو اب گھر کے اندر یتیم بچہ رہتے، اب بندہ اس کے برتن الگ کرے، اس کے پیسے الگ کرے، اس کا کھانے پینے کا سسٹم الگ کرے، گھر میں ایک ہانڈی اس بچے کی پکے ایک اپنی پکے، تو اتنی مشقت کیسے انسان برداشت کر سکتے ہے کہ یتیم کا سامان الگ کرے اپنا الگ کرے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ پر کہ چلو تم ایسے کر سکتے ہو کہ تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو، یعنی گھر کا جوائنٹ سسٹم کر لو، اکٹھے ہی چلا لو، لیکن یہ دل میں خیال رکھنا کہ اللہ تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری نیت فاسد ہے یا صحیح نیت ہے تمہاری۔ کیوں؟ دیکھو اب ایک یتیم بچہ ہے، 10 سال کی عمر ہے، تو 10 سال کی عمر کا بچہ جتنا کھاتا ہے اس کے بقدر تم پیسے ڈال دو۔
اب تم نے دیکھا کہ یتیم کا مال بھی ہے، ہمارا مال بھی ہے، ہانڈی تو کٹھی ہوئی پکنی ہے گھر میں، سارے پیسے اٹھا کے یتیم کے ڈال دیے، تھوڑے بہت اپنے لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خیانت تمہاری میں جانتا ہوں، اس لیے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ، اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ظُلْمًا إِنَّمَا فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو شخص کسی کا مال ناحق کھاتا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں مال نہیں ڈال رہا، جہنم کی آگ کے شعلے اپنے اندر ڈال رہا ہے۔ ناحق مال اتنا برا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی نے کسی کی زمین کا ایک بلشت کی کیا حیثیت، ایک بلشت کے بقدر کسی نے کسی کی زمین کھائی، ناحق مال کھایا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس زمین کو 7 زمینوں سمیت توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ لو اس زمین کا وزن اٹھا۔ تو میرے دوستو کتنے بھائی بیچارے ایسے ہیں جو ہے مربوں کے مربے اور کنالوں کی کنالے جو ہیں لوگوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کو آخرت کا خیال تک نہیں آتا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کتاب بھی دیں۔ اس لیے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک تو بڑی اچھی بات ہے۔ آج کل لوگوں کو شوق چڑھ جاتا ہے، لوگ جو ہے نا یتیموں کے ادارے کھولنا شروع کرتے ہیں، یتیم سینٹر، مساکین سینٹر، فلاں سینٹر۔ لیکن میرے دوستو یہ سینٹر کھولنا بہت اچھی بات، لیکن اس کھولنے کے ساتھ ساتھ ایمانداری کا ہونا بھی بڑا ضروری۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یتیم سینٹر اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھولے، اپنی شہرت کے لیے کھولے، لوگوں کے اندر اپنی واہ کے لیے کھولے، یتیموں کا مال کھانے کے لیے کھولے، یا کس کے لیے؟ آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ کہیں گے شاید یہ فردی باتیں۔ ایک جگہ جانے کا موقع ملا، ایک صاحب نے دعوت کی، بڑے بڑے مشائخ اور بزرگوں کی دعوت۔ اچھا یہ بھی لوگوں کو شرم نہیں آتی اور حیا نہیں ہوتا لوگوں کے اندر کہ اگر تم نے غلط مال کھلانے تو اپنے جیسوں کو کھلا دو، دیندار لوگوں کو کھلائیں، یہ بھی حیا نہیں۔ بڑے بڑے مشائخ جو ہے بزرگوں کی دعوت، مجھے بھی بلایا گیا۔ مجھے تھوڑا سا شک تو ہوا کہ اتنی لمبی چوڑی دعوت، اتنے بندے دعوت پر آئے ہوئے ہیں اور اس بندے کی اتنی حیثیت بھی نہیں، بکرے کی دعوت چل رہی ہے، یہ حیثیت میں مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے اور دعوت بکرے کی چل رہی۔ تو مجھے تردد ہوا، میں نے سائڈ پہ لے جا کے اس سے پوچھا کہ جناب صحیح بتائیے کیا ہوا، کسی نے اکرام کیا ہے، کسی نے دعوت کی ہے، آپ نے بڑا اعلیٰ قسم کا دسترخوان لگایا، اللہ قبول فرمائے۔ تو یقین مانیے مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ کون بولے، جھوٹ تو ہر کہیں حرام ہے اور درس قرآن ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں یتیم خانے میں ملازمت کرتا ہوں اور وہاں سے جو مال ملتا ہے نا تو وہ مال کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو میں اٹھا کے اپنے گھر کی فریج میں رکھ لیتا ہوں اور جب کسی کی دعوت کرنی ہوتی ہے اس کو اچھا سا تڑکا لگا کے دسترخوان پہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں کتنے دکھ اور افسوس کی بات، ہر دسترخوان پہ کھانے کو دیکھ کر مسلمان کو گر نہیں جانا چاہیے، تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے۔ سب سے زیادہ پرہیز اور سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو خبیث پیٹ ہے نا انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری۔ یہ میرے دوستو اگر اس پہ کنٹرول نہیں تو پھر نہ انسان حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں۔ کہتے مال ہونا چاہیے جیسا کیسا بھی ہو، مال کافی تگڑا ہو، حلال کا ہو حرام کا ہو، آنے دو۔ اس لیے درہم کو درہم کیوں کہتے ہیں کہ درہم، اگر درہم میں صحیح طریقے سے چلو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ ہم ہی ہم غم ہی غم ہے۔ دینار کہتے ہیں اس کو، دین اور نار، دینار، اگر دین پہ چلو گے تو ٹھیک ہے، دین کو چھوڑو گے تو نار یعنی جہنم میں جاؤ۔
یہ پیسہ ہے، پیسہ کمانا کوئی منع نہیں، یتیم سینٹر کھولنا کوئی منع نہیں، لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یتیم سینٹر کھولیں، دنیا کو یہ دکھائیں ہم رفاع عامہ کا کام کر رہے ہیں، اور اندر خیانت ہو تو اس کا جواب قیامت کے دن یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا ہے، وہاں ان لوگوں کو بھی دینا پڑے گا کہ جنہوں نے یتیموں کا مال جمع کروایا تھا یتیموں کی کفالت کے لیے، اور آپ اس سے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی اور مال حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ ایک چھوٹی سی دعا عرض کر دیتا ہوں، یہ دعا مانگا کریں، بہت بہترین دعا ہے، اس سے اللہ تعالی حرام مال کی نفرت دل میں بٹھاتے ہیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اور اس سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ دعا کیا ہے، ترجمہ دیکھو کتنا پیارا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے اتنا مال عطا فرما دے، اے اللہم نکفنا بحلالک، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے اتنا حلال مال عطا فرما دے کہ ہمیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اے اللہ ہمیں اتنا حلال مال عطا فرما دے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے اتنا دے دے کہ مجھے کسی کے در کا بیکاری بننا ہی نہ پڑے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے ہی نہ پڑے۔ تو انشاءاللہ جو بندہ یہ دعا مانگے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا، تو تم کیا کرو، تم نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو عورتیں تمہیں پسند لگیں، 2 نکاح کرو یا 3 شادیاں کرو، ورباع یا 4 شادیاں کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ تم اتنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی۔ اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ تم 4 عورتوں کے ساتھ یا 1 سے زیادہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک بن چکے ہیں، یعنی باندیاں۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف جھک نہ جاؤ، مائل نہ ہو جاؤ۔ اصل میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، کہتے میں نے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا کہ بھانجے یہ آیت یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیسے کہ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ یتیم عورت ہے، باپ فوت ہو چکے ہیں، اب وہ بچی جو ہے یا تو بہت حسن جمال خوبصورت بچی ہوتی اور اس کے پاس مال و دولت بھی بہت ہوتا۔ اب یہ جو شوہر ہوتا ہے اس کے جو وارثین ہوتے، چچے کا بیٹا، تائے کا بیٹا اور اسی طرح خالہ کا بیٹا یا ماموں کا بیٹا، یہ رشتے جو ہے جو اس کا سرپرست ہوتا، اس کو یہ خواہش لگتی کہ اس کی پراپرٹی، اس کا مال و دولت، اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے، مجھے حسن بھی ملے اور مجھے جائیداد بھی مل جائے۔ اب حسن بھی لے لیتا، جائیداد بھی لے لیتا، شادی تو اس سے کر لیتا کہ تاکہ کہیں یہ مال و دولت کہیں اور نہ چلا جائے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا کیونکہ دل نہیں مائل تھا۔ اصل تو لالچ تھی حسن کی اور لالچ تھی اس کو مال و دولت کی، تو مال بھی مل گیا، حسن بھی مل گیا، اس کو کیا اس سے تعلق تھا کہ یہ عورت ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس طرح عورتوں کے ساتھ حسن سلوک میں زیادتی کی جاتی۔ اور دوسری صورت یہ پیش آتی کہ عورت تو ہوتی بیچاری حسن جمال کے اعتبار سے کم ہوتی لیکن مال و دولت والی ہوتی، تو کہتے چلو مال و دولت تو ملے گا، حسن ملے نہ ملے۔ اب اس عورت کے ساتھ بے حد زیادتیاں کرتے، نہ اس عورت کا آگے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے دیتے اور نہ خود اس عورت کے حقوق ادا کرتے۔ تو اس طرح عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تو قرآن کریم نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے،
یعنی تم انہیں ان کے حق نہیں دے سکتے، تو ظالموں تم جو ہے پھر ان کو آگے نکاح کروا دو ان کا کسی اور کے ساتھ، جہاں وہ اچھی زندگی گزاریں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اللہ معاف فرمائے ایسی صورتیں پیدا ہوتی کہ گھر کے اندر جو ہے دیکھا بھائی ہے، اس کی اولاد میں سے کوئی مرد ہے نہیں، صرف ایک ہی بیٹی ہے یا بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ جو ہے بھائی کہتا ہے اگر میرے بچے کی ادھر شادی ہو گئی تو اس کی جائیداد میرے بھائی کی ساری ہمارے گھر میں آ جائے۔ یہ ایسا لالچ جو ہے انسان اس کی بنیاد پر بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ خود میں نے ایک فیصلے میں ایک بچہ جو ہے وہ شادی پہ راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کا ابو کہہ رہا تھا میں نے یہی شادی کروانی، اور مجھے کہہ رہا ہے مولوی صاحب میرے اس بچے کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا بچے کو بعد میں سمجھاتے ہیں، پہلے آپ کے حالات سن لیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو۔ تو میں نے اس کا جائزہ لیا تو ساری گفتگو کا خلاصہ اور نتیجہ یہ تھا کہ دیکھو جی میرے بھائی کی ساری جائیداد ہے اتنی زیادہ، اگر وہ کل فوت ہو گیا تو وہ جو ہے میری اس بچی کو مل جائے۔ تو کتنی بڑی غلط فہمی اور دھوکہ جو ہے یہ اس دور میں بھی پایا جاتا کہ اس کا سارا مال و دولت مجھے مل جائے۔ تو قرآن نے بڑی واضح آیت اتاری کہ ظالموں تم ایسے ناانصافی نہ کرو۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یتامہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ یتیم کہتے ہیں نابالغ کو، نابالغ، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نابالغ ہونے کی حالت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ نکاح جو ہے نابالغ ہونے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارا پاکستان کا قانون یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے رخصتی آپ بلوغت کے بعد کر دیں، نکاح پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور بچی کے سرپرست جو ہے اور اس کے متولی اور ولایت والے احباب اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ جب بچی بڑی ہو جائے اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ دیکھے اگر اس کے ماں باپ نے زیادتی کے ساتھ ایسی جگہ پر اس بچی کی شادی کر دی جہاں اس بچی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا تو وہ اس رشتے کو توڑ سکتی، اس کو یہ بلوغت کے بعد شریعت نے حق دیے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند لگے۔ پسند کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں عورتیں، ایک مطلب۔ دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے جو عورت تمہیں حسن و جمال کے اعتبار سے دل کو باتی ہو اس سے شادی کرو، یہ شریعت میں کوئی ممانعت نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، حضور میں فلاں عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی تو نے اس کو دیکھا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ اس کو فتوے لگاتے ہیں، تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کو ایک نظر دیکھ لو، ہو سکتا ہے، میں نے سنا ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی ہیں، آپ کو کل کوئی بات اس کا عیب نظر نہ آئے۔ دیکھو نا بہت سارے لوگ شادی کروا لیتے ہیں، طلاق دے دیجیے، کیوں؟ مجھے عورت اچھی نہیں لگی۔ عورت کہتی ہے میری جان چھوڑ دے، خلا لے لیتی ہے، کیوں؟ مجھے مرد اچھا نہیں لگتا۔ اور ظالموں یہ فیصلے شادی سے پہلے کرنے کے تھے کہ تمہیں اچھا لگا کہ نہیں لگا، اب شادیوں کے بعد طلاقیں دے رہے ہو ہمیں اچھا نہیں لگا۔ تو اس لیے جو ہے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر دیکھ لو، لیکن ایک نظر دیکھنے کا یہ مطلب ہی نہیں۔ اصل میں آج ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اسلام کے احکامات کو صحیح طرح سمجھتے نہیں۔ یہ جو اسلام نے اجازت دی ہے ایک نظر دیکھ لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری برادری بیٹھی ہوئی ہو، آپ اپنی بچی کو بنا سنوار کے لڑکے کے سامنے لا کر بٹھا دو کہ لو جی ہماری بچی کو دیکھ لو۔ تو اس طرح تو اسلام میں عورت کی عزت بیکار ہو جائے گی، نیلام ہو جائے گی۔ رنگ برنگے لوگ رشتے دیکھنے کے لیے آئیں گے، ایک دیکھے گا چلا جائے گا، دوسرا آئے گا دیکھے گا چلا جائے گا، تیسرا آئے گا دیکھے گا چلے جائے گا۔ مولانا مفتی رشید احمد صاحب نے تو بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں، انہوں نے کہا یہ عورت ہے کوئی کتیا نہیں ہے کہ جس کا دل کرے آئے دیکھے چلا جائے، بلکہ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے۔ تو ایک نظر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے طریقے سے دیکھ لے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی
یا یہ ہے کہ اپنے خاندان کی عورتوں کے ذریعے یقین دہانی کر لے جس سے انسان کو اعتماد ہو جائے، تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں عورتوں میں جو پسند لگے اس سے نکاح کرو۔ اچھا آگے مسئلے بڑے زبردست آ رہے ہیں، 6-7 مسئلے۔ فرمایا مثنیٰ، دو، وثلاث، یہاں واؤ کا ترجمہ یا ہے، یا، اور یا واؤ کا ترجمہ عام طور پر اور ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی واؤ کا ترجمہ یا بھی ہوتا ہے۔ 2 شادیاں کر لو یا 3 شادیاں کر لو یا 4 شادیاں کر لو، تو اس سے پتہ چلا کہ 4 شادیوں تک اسلام نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ ہی شادیوں کی اجازت نہیں، یعنی ایک وقت میں۔ ویسے تو دیکھو آپ جتنی مرضی شادیاں کر لو، ایک وقت میں آپ 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ایک وقت کے اندر۔ اہل تشریح حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت میں مثنیٰ کا ترجمہ ہو گیا 2، وثلاث اور 3، 2 اور 3 5، ورباع اور 4، 5 اور 4 9 ہو گئی۔ تو اس طرح وہ ان کے بقول ایک ہی وقت میں 9 شادیاں کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اہل تشیع میں ہی ایک گروہ اور طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں مثنیٰ کا ترجمہ ہے 2 2، اور 2 2 ہو گئی 4، وثلاث اور 3 3 6 یہ ہو گئی، 6 اور 4 10، ورباع اور 4 4 8 یہ ہو گئی، تو یہ کل 18 ہو گئیں۔ یعنی اہل تشیع کہتے ہیں 18 بیویوں سے شادیاں کی جا سکتی ہے، ایک ہی وقت میں 18 خواتین آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، یہ اہل تشیع کا مسلک۔ جبکہ اس کے برعکس شیعوں کا جواب اہل تشیع حضرات کا بڑے بہترین انداز میں سادہ سمپل جواب یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح امام علی ابن حسین، جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں، جو کربلا کے میدان میں صرف تنہا بچے تھے، امام علی جن کو کہتے ہیں، جو اہل تشیع کے تیسرے بڑے امام کہہ لیں، چوتھے بڑے امام۔ پہلے بڑے امام حضرت علی ہے، اور دوسرے بڑے امام حضرت حسین ہے، اور تیسرے حضرت حسن ہے، اور چوتھے علی ابن حسین ہے۔ یہ چوتھے امام اہل تشیع کے۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ خود فرماتے ہیں حضرت علی ابن حسین کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی اس آیت میں مثنیٰ سے 2 2 مراد نہیں ہے، بلکہ 2 مراد ہے، اور ثلاث سے 3 مراد ہے، رباع سے 4 مراد ہے، اور واو کا ترجمہ او ہے، یعنی 2 یا 3 یا 4۔ تو یہ ان کی جو ہے ترتیب، اور اس سے ہمیں جو ہے یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اسلام نے 4 شادیوں تک کا پابند کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ ثقیف کے ایک غیلان ثقفی تھے، ان جو ہے وہ جب اسلام لے کے آئے تو جو ہے ان کے نکاح کے اندر 10 خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ان میں سے 4 رکھ لو، باقیوں کو چھوڑ دو، صرف 4 عورتوں کو رکھ سکتے ہیں۔ حضرت فیروز دہلوی تھے، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، آپ نے ان کو بھی فرمایا کہ بھائی 4 رکھ لو، باقی چھوڑ دو۔ ایک حضرت عمیر اسدی تھے، ان کے نکاح کے اندر 5 عورتیں تھیں، آپ نے فرمایا 4 رکھ لو، باقی چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے مختلف فیصلوں سے پتہ چلا کہ جو ہے 4 خواتین تک شادی کی جا سکتی۔ اب اس میں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بھی کافی، اور فرمایا ایک کافی ہے یا تمہاری باندیاں کافی ہیں، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی طرف مائل نہ ہو جاؤ، یعنی کسی عورت سے زیادہ جو ہے تعلقات قائم کرو، کسی سے کم کرو۔ اب یہاں مسئلہ ہے تعدد ازواج کا مسئلہ، یہ مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھنے کا ہے کہ دیکھو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسان بنائے، 3 قسم کے انسان۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش جو ہے نارمل بالکل ہلکی قسم کی رکھی ہے کہ اگر وہ ایک عورت سے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اس سے پوری فرما دے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو درمیانے طبقے کا ہے کہ جس سے کہ ایک سے نہیں بلکہ اگر 2 خواتین سے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش اور تکمیل پوری کر دیں گے، اور اس کے ذریعے وہ حرام رستے کی طرف نہیں جائے گا۔
تیسرے نمبر پر وہ طبقہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال و دولت کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور اس کے اندر قوت اور طاقت بھی اس کو عطا فرمائی ہے۔ ایسا مرد اگر 4 شادیاں کرے اور اس کو یہ لگے کہ میں اس طرح زنا سے بچ سکوں گا تو اس کو 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی دیکھے آج ہمارے بالخصوص پنجاب کی فضا کے اندر یہ 1 سے زیادہ شادی کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ اس گھر کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے دوسری شادی کرنی، بلکہ وہ جو ہے نا ہمارے ایک ساتھی مشورہ دیا کرتے تھے، کہتے پہلے زمانے کے اندر جب چور چوری کرنے کے لیے جاتے تھے نا تو وہ پہلے کیا کرتے تھے، 1-2 کینکریاں اٹھا کے گھر پھینکتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ شور کی وجہ سے گھر والے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو گھر میں پہلے تھوڑی تھوڑی کینکریاں پھینک کے دیکھو تم برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں، تمہارا جو ہے اس کا جو ری ایکشن ہے اس کو تم سنبھال سکتے ہو کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، پھر گھر میں سارے طبقہ جو ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مجبور ہو کے عورت کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ مردوں کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ بندہ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکے، اس کے لیے بڑی پاور چاہیے۔ تو انسان دیکھے میرے پاس کتنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد 4 شادیاں کی اور اس کے علاوہ 14 باندیاں آپ کی ملکیت میں تھی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسا شیر خدا ہو جس کے پاس اتنی طاقت اور پاور ہو تو اس کو لیے جو ہے بندہ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو خواتین کی شرح ہے وہ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ایک مرد ہے تو 9 عورتیں پیدا ہو رہی۔ اب ایک مرد اور 9 عورتیں، اگر ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے گا تو دنیا میں زنا عام ہو۔ لیکن رہی بات دوسری کہ یہ جو ہے جیسے فرمایا کہ انصاف کر سکتے ہو تو تب کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا ایک حصہ فالج شدہ ہو، اس ایک حصے کو مفلوج ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ تو ایک حصہ اللہ معاف فرمائے، اللہ کی حفاظت فرمائے، فالج شدہ ہو۔ اس لیے ہمارے بہت سارے علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ عام طبقے کے اندر انسان کے اندر انصاف کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ایک پہ گزارا کر لے تو اچھی بات۔ جیسے مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ والے تھے، ان کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں 1 سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی تو میرا شاگرد ہے اس لیے تو ایک پہ گزارا کر، یہی تیرے لیے کافی۔ وہ کہتے ایک گھر میں جو ہے نا ایک صاحب نے 2 شادیاں کی اور اوپر جو ہے چھوٹی بیوی رہتی تھی، نیچے بڑی بیوی رہتی تھی، منزل 2 تھی۔ اب جو ہے رات کا وقت ہوا، اوپر والی نے پکارا میری طرف، نیچے والی نے پکارا نیچے کی طرف، اوپر والی نے بالوں سے پکڑا، نیچے والی نے ٹانگوں سے پکڑا، اب یہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ ادھر چور آیا چوری کرنے کے لیے، اس نے کہا چوری تو بعد میں کریں گے، پہلے تماشا دیکھ لیتے ہیں، اندر تو کچھ اور ہی چل رہے۔ تو جیسے ہی دیکھا کہ پٹائی شروع ہوئی، چیخ و پکار شروع ہوئی، آوازیں باہر نکلی، محلہ اکٹھا ہو کے آیا۔ انہوں نے کہا لگتا چوری ہو گئی۔ چور دیوار پھلانگ کے بھاگا تو چور پکڑ لیا گیا۔ قاضی کے پاس چور کو پیش کیا گیا، قاضی نے اس کے 3-4 تھپڑ لگا کے اسے کہا بتا بھائی تیری ٹانگ کاٹوں، تیرا ہاتھ کاٹوں، تو چوری کرنے آیا، بہت بڑا جرم کیا تو نے، اور تجھے 10 سال کی سزا دوں، کتنی سزا دوں؟ اس نے کہا جناب ہاتھ کاٹو یا ٹانگ کاٹو، یا 10 سال کی سزا دو یا 30 سال کی دو، لیکن اللہ کے واسطے میری دوسری شادی نہ کرانا، لیکن اللہ کے واسطے میری دوسری شادی نہ کرانا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں پیچھے دیکھ کے آیا ہوں، میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، آج تک پکڑا نہیں گیا، لیکن 2 بیویوں نے، ظالموں نے ایسا شوہر کا حال کیا کہ میں بھی پکڑا گیا، تو میں توبہ کر کے نکلا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے، اس ایک کو سنبھال لے انسان، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو طاقت اور ہمت دی ہے تو یہ اسلام میں ممانعت نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی ری ایکشن نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے دوسری شادی کی،
ہم نے اس کے ولیمے میں شرکت کی تو لوگوں کو پتہ چلا، اور ان کا دیکھو جی مفتی صاحب کو بھی شرم نہیں آتی دوسری شادی والا ولیمہ کھاتے ہوئے، کم از کم مفتی صاحب کو تو شرم آنی چاہیے کہ جو ہے دوسری شادی کا ولیمہ کھانے چلے گئے، کم از کم ان کو سمجھا ہی دیتے۔ تو یہ جاہلانہ باتیں، یہ اسلام کے خلاف تعصب ہے، اور یہ کم ذہنی اور چھوٹا ظرف کی بات ہے، اتنی گری ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی طبیعت نہیں مانتی تو نہ الحمدللہ سرحد کے اندر آپ جائیں۔ میرے ایک ساتھی تھے، 4 شادیاں تھیں ان کی، میں نے پوچھا کبھی آپس میں جھگڑا ہوا؟ اس نے کہا الحمدللہ آج تک میرے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور یہ میں آپ کو اپنے گھر کی سچی حقیقی کہانی سناتا ہوں کہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہتی ہیں۔ تو اسلام نے اگر شادی کا حکم دیا ہے تو ایسے ہی نہیں دے دی، اس کے اندر بھی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی۔ تو فرمایا ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ باقی کافی سارے مسائل رہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ ایک تو کفار کے اعتراضات کہ حضور کی زیادہ شادیاں کیوں ہوئیں، یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک وقت میں 15 شادیاں کی، حضور کی 15 شادیاں ہوئیں، جس میں سے 13 کے ساتھ حضور نے قربت بھی اختیار کی، 2 کے ساتھ قربت اختیار نہیں کی، اور 9 بیویاں حضور کی ایک ہی وقت میں نکاح میں موجود تھی۔ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، حضور کے نکاح میں 9 تھیں۔ یہ غیر مسلم انگریز اعتراض کرتے ہیں، اس کے جوابات دیں گے، اور اسلام میں باندیوں کی کیا حیثیت ہے اگلی نشست میں اس کا بھی جواب دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اسلام جو ہے غیر مسلموں کے اس حوالے سے کافی زیادہ اعتراضات ہیں۔ اللہ جل جلالہ جو کچھ سنا گیا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔